بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائیڈر انفو کو دیکھنے والے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے قبل جب پہلی بار اپنے بہنوئی حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے قرآن کی تلاوت سنی تو وجد میں آ گئے تو کیا کہا؟ جواب: کہا کہ واقعی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے نکاح کا جشن فرشتوں نے کہاں منایا؟ جواب: فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے نکاح کا جشن جنت المأویٰ میں فرمایا۔ سوال: کون سی 7 چیزیں نماز سے پہلے ضروری ہیں؟ جواب: وہ 7 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 ستر کا چھپانا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلہ کی طرف منہ کرنا اور نمبر 7 نیت کرنا۔ سوال: جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: مقام ابراہیم کے نام سے۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس ام المومنین کے بارے میں کہا وہ جنت میں جائیں گی؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آپ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کریں کیونکہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی، بہت زیادہ قیام کرنے والی اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے، حوالہ نیچے درج ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد کس نے آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہایا گیا اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: آپ علیہ السلام کو 3 ماہ کی عمر میں دریائے نیل میں بہایا گیا۔ سوال: کیا تہجد کی اذان دی جاتی ہے؟ جواب: بعض علماء اور ائمہ کے نزدیک تہجد کی اذان ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے کی خریداری میں نماز کی اوقات کا دھیان نہیں رکھا جس پر اللہ پاک ناراض ہو گئے تھے، آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کو کیسے منایا؟ جواب: گھوڑے کو ہلاک کر کے جو نماز کی تاخیر میں وجہ بنا اور خود بھی آنسوں سے بہت روئے تھے۔ سوال: کس مسلمان انسان کا جھوٹا پینا حرام ہے؟ جواب: جو شراب پیتا ہو۔ سوال: کس صحابی کو اسلام لانے پر ان کے چچا ٹاٹ میں لپیٹ کر آگ سے دھونی دیتا تھا؟ جواب: حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا چچا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اسلام لانے پر ٹاٹ میں لپیٹ دیتا اور آگ سے دھونی دیتا، پھر کہتا کفر کی طرف لوٹ آؤ۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جواب میں کہتے اب میں کفر کی طرف کبھی نہیں پلٹوں گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، حوالہ نیچے درج ہے۔ سوال: دجال کہاں پر پڑاؤ ڈالے گا اور اس میں اکثر کون لوگ شامل ہوں گے؟ جواب: دجال جبل حبشی پر پڑاؤ ڈالے گا، ان میں 70,000 یہودی لشکر ہوگا۔ سوال: بازطینی سلطنت کا 7ویں ہجری میں بادشاہ کون تھا؟ جواب: بازطینی سلطنت کا بادشاہ ہرقلیس تھا۔ سوال: معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا، کس پیغمبر کے بار بار کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور 9 مرتبہ جا کر نمازوں کی تعداد کی کمی کی درخواست کی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر۔ سوال: جس وقت قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اس وقت ان دونوں کی عمر کیا تھی؟ جواب: اس وقت قابیل کی عمر 25 سال اور حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ سوال: پاک دامن عورت شادی کی پہلی رات کون سا کام لازمی کرتی ہے؟
جواب: پاک دامن عورت شادی کی پہلی رات فکر مند رہتی ہے۔ سوال: کس طرح سجدہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ جواب: فقہ حنفیہ کے مطابق بغیر وضو کے یا غسل واجب ہونے کی حالت میں سجدہ کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر شادی شدہ ہو تو بیوی کو بھی طلاق ہو جاتی ہے، تو کیا بغیر وضو اور غسل واجب کی حالت میں سجدہ کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ تو کیا اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت یعنی غسل واجب ہونے کی حالت میں یا وضو کے بغیر نماز پڑھنے کو جائز اور درست سمجھتا ہے، دین یا نماز کی استفاف، حقارت اور اہانیت کی غرض سے وضو یا غسل واجب ہونے کی صورت میں غسل کے بغیر نماز پڑھتا ہے یا سجدہ کرتا ہے، تو ایسا شخص حکم شرعی کی اہانیت اور استخفاف اور فرض کے انکار کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس پر تجدید ایمان اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں تجدید نکاح کرنا بھی لازمی ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص وضو یا غسل جنابت کیے بغیر نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا اور نہ ہی شریعت کی اہانیت کی غرض سے ایسا کرنا بلکہ لا علمی، غلطی یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے وضو یا غسل جنابت کے بغیر نماز پڑھتا ہے، تو اس سے یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اگرچہ سستی و کاہلی وغیرہ کی وجہ سے ایسا کرنا گناہ ہے جس پر توبہ استغفار کرنا لازمی ہے۔ حوالہ نیچے درج ہے۔ مزید اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔